اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ حضرات محترم، اس کائنات کے ظاہری معاملات میں انسان کا بظاہر جو سب سے زیادہ خیر خواہ ہمدرد ہوتا ہے وہ اولاد کے لیے والد ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسرا استاد ہوتا ہے جو اسے ہر خیر کی بات بتلاتا ہے اور ہر شر سے محفوظ رہنے کا اسے رستہ بتاتا ہے۔ لیکن اللہ جو ہر استاد سے زیادہ رحم دل، ہر باپ سے زیادہ مہربان، وہ بھی اپنی مخلوق کے لیے کبھی نہیں چاہتا کہ انہیں عذاب ہو یا یہ مصیبتوں میں مبتلا ہو۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، اے میرے بندوں میں تمہیں عذاب کر کے کیا کروں گا، لیکن ساتھ یہ بھی کہتا ہے ان شکرتم، اگر تم شکر کرو، وکان اللہ شاکرا علیما، جو شکر کرنے والا ہے اللہ اسے جانتا ہے۔ جس طرح ایک باپ اپنی اولاد کی ہمدردی کرتا ہے، ایک استاد اپنے شاگردوں کی ہمدردی کرتا ہے، اللہ بھی اپنی مخلوق کی ہمدردی کرتا ہے۔ ہم تاریخ عالم کو جب پڑھتے دیکھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے اللہ اپنی مخلوق کو بہت زیادہ مہلت دیتا ہے اور ہر بری بات سے خبردار کرتا ہے، ہر اچھی بات کی دعوت دیتا ہے، اور اس کے لیے 1,24,000 نبیوں کو دنیا میں بھیجا۔ دنیا کی کوئی جگہ، کوئی خطہ، کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس کے اندر اللہ کا نبی نہ آیا ہو۔ خوش نصیب وہ لوگ ٹھہرے جنہوں نے اللہ کے ان برگزیدہ بندوں، اللہ کے ان سفیروں رسولوں کی بات کو مان لیا، ان کی اطاعت کی، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کی، دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے مقدر بنا۔ لیکن جن لوگوں نے اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی، وہ ہمیشہ بدترین دنیا کے عذابوں میں مبتلا ہوئے، اور آخرت میں جو ہوگا شاید دنیا میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میرے عزیز بھائیو، اہل کتاب میں سے 2 قومیں اس وقت بھی دنیا میں موجود ہیں۔ اس سے پہلے انبیاء کی امتوں میں کوئی نام و نشان باقی نہیں رہا۔ قوم نوح کا کوئی فرد دنیا میں نہیں ہے۔ قوم عاد، قوم سمود، اصحاب الایکہ، قوم شعیب، دنیا میں کسی کا وجود نہیں۔ اگر دنیا میں پہلی امتوں میں سے کسی قوم کا وجود ہے تو وہ بنی اسرائیل ہیں یا عیسائی ہیں۔ اب ان دونوں قوموں کے متعلق اللہ رب العزت نے ایک قوم کو کہا مغضوب، یہ وہ قوم ہے جن پہ اللہ کا غضب ہے، اور یہ وہ قوم ہے جن کے متعلق اللہ نے 2 نبیوں کو بھیجا تھا۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم، اللہ نے عیسیٰ بن مریم اور داود علیہ السلام کو بنی اسرائیل پہ لعنت کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ کیوں بھیجا؟ کیوں ان پہ لعنت ہوئی؟ جبکہ یہ وہ قوم تھی جن کے متعلق اللہ اسی قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین،
اے بنی اسرائیل یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے تمہیں ساری دنیا کی قوموں پہ فضیلت دی تھی، لیکن وہ یہ فضیلت سنبھال نہ سکے۔ کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے اللہ کی بھی مخالفت کی، اس کے رسولوں کی بھی مخالفت کی۔ اسی طرح عیسائی وہ قوم ہے جنہیں اللہ کے پاک پیغمبر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ایک راہ ہدایت پہ لائے تھے، لیکن یہ ساری کی ساری قوم بھٹک گئی۔ اب اس وقت دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی پیاری کوئی قوم ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم کے اندر 8 مقام ایسے آتے ہیں مختلف جگہوں پہ جس میں امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکماً کہا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا۔ جو کردار انہوں نے ادا کیا اللہ کی ذات کے متعلق، اللہ کے رسولوں کے متعلق، اللہ کی کتابوں کے متعلق اور اللہ کے احکامات حرام حلال کے متعلق جو رویے انہوں نے اختیار کیے، اے امت محمد الرسول اللہ تم وہ نہ کرنا۔ آج کی مجلس میں یہی باتیں عرض کرنی ہے کہ یہ اللہ کا احساس ہے اس امت کے متعلق کہ اللہ ان رستوں سے منع کرتے ہیں، انہیں روکتے ہیں کہ اگر وہ ان رستوں پہ چلے تو گمراہ ہو گئے، ان رستوں پہ چلے تو اللہ کے غضب کا شکار ہوئے۔ اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم ان رستوں پہ نہ چلنا۔ وہ رستے کون سے ہیں؟ اللہ کی توفیق سے آج یہی بات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ ایک مقام ہے سورۃ حدید 27واں پارہ، اس کی آخری سورت ہے۔ اللہ رب العزت اہل ایمان کو دعوت دیتے ہیں پہلے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ابھی ایمانداروں پہ وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کا ذکر سن کے ڈر جائیں، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں، اللہ کے حلال کو حلال تصور کریں، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، جبکہ حق نازل ہو چکا۔ حق کیا ہے؟ اللہ نے قرآن کو حق کہا ہے، اللہ نے محمد الرسول اللہ کے طریقے کو حق کہا ہے، اللہ رب العزت نے اپنے فرمان کو حق کہا ہے۔ ان کے علاوہ دنیا کی کسی بات کا نام حق نہیں ہے۔ میں جو بھی کہتا ہوں اگر میں اللہ کا حکم سناؤں تو یہ حق ہے، اگر میں اپنی مرضی کی بات بتاؤں تو یہ حق نہیں ہے، اگر میں اللہ کے پیارے حبیب کی بات آپ کے سامنے عرض کروں تو یہ حق ہے، اگر میں اس پہ جھوٹ بولوں تو یہ کمینگی ہے، اگر اللہ کی کتاب کی آیات پڑھ کے سناؤں تو یہ حق ہے، اگر اللہ کی آیات کی غلط تعویل کروں تو یہ کمینگی ہے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا وهو یدعی الی الاسلام، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو لوگوں کے سامنے ایسی بات کرتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں دعوت اسلام دے رہا ہے، حالانکہ وہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ نے قرآن میں کھول کے بیان کر دی۔ تو اللہ رب العزت اہل ایمان کو دعوت فکر دیتے ہیں، ابھی وہ وقت نہیں ایمانداروں پہ آیا۔ ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، پھر اللہ فرماتے ہیں ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منهم فاسقون۔ سورۃ حدید ہے، اس کی آیت نمبر 16 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب، تم پہلے اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا، یعنی یہود اور نصارہ کی طرح نہ ہو جانا۔ من قبل فطال علیہم الامد، جب ان کے اور نبی کے درمیان کچھ فاصلہ زیادہ ہو گیا، فقست قلوبہم،
ان کے دل سخت ہو گئے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے اکثر لوگ گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمارے رب نے ہمیں منع کیا تھا، ان کے بعد تو یکے بعد دیگرے نبی آتے رہے، لیکن ہمارے نبی کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن حضرت انسان جب تیرا دل سخت ہوتا ہے تو یہاں سے کچھ نہیں نکلتا، نہ یہ کسی بات کو سمجھتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب ایمان کے دعوے دار ہیں، ہم کہتے ہیں ہم صاحب ایمان ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں، تو ذرا اس آئینے میں میں اور آپ اپنا چہرہ دیکھیں۔ اللہ رب العزت سورۃ انفال ہے، اس کی آیت نمبر 2 ہے، 9واں پارہ، اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون، بے شک مومن وہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ صفات ہوں گی۔ وہ صفت کون سی ہے؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا حکم سنایا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، فوراً وہ اطاعت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ اس آئینے میں بھی اپنا چہرہ دیکھوں، آپ بھی دیکھیں، ہم سب اپنے آپ کو اہل ایمان کہتے ہیں، ہمارے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا حکم پیش کیا جاتا ہے کہ میرے رب نے یہ کہا، میرے رسول کا طریقہ یہ ہے، لیکن ہم اپنے فرقے کو نہیں چھوڑتے، آباء و اجداد کے طریقے کو نہیں چھوڑتے۔ ہم سمجھتے ہیں جو ہمارے باپ دادا نے سوچ لیا، جو ہمارے باپ دادا نے کہہ دیا، وہی حق ہے۔ اللہ رب العزت ایک مقام پہ کہتے ہیں اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اگر تمہارے ماں باپ بے عقل ہوں گے، وہ ہدایت پہ نہیں ہوں گے، تو تم بھی اسی راستے کو اپناؤ گے۔ ہمارے ماں باپ، ان کی عزتیں سب اپنی جگہ، لیکن اللہ کے رسول کی جوتی پہ قربان ہیں۔ سب سے قیمتی، سب سے اہم بات ہمارے لیے رسول اللہ کی ہے۔ میرے بھائیو، اگر ایک انسان اپنے باپ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کبیرہ یہ بھی ہے، لیکن ایک انسان جب اللہ کے رسول کی بات کا انکار کرے وہ کفر میں چلا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ایسی بات سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ بھی سورۃ انفال ہیں، اللہ رب العزت نے یہ آیتیں اس وقت اتاری جب بدر کی جنگ میں ابو جہل اپنی قوم کے ساتھ بڑے تکبر اور غرور کے ساتھ نکلا۔ اللہ رب العزت اہل ایمان کو منع کر رہے ہیں، تم اپنی زندگی میں کبھی یہ کام نہ کرنا۔ سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں، حکم دیتے ہیں اہل ایمان کو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ اے اہل ایمان، اللہ کی اطاعت کرنا، اس کے رسول کی بات ماننا، آپس میں تنازع نہ کرنا۔ میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، آج کون اگر اللہ نے کوئی 4 5 6 بھائی بنائے ہیں، شاید ہی کوئی گھر ہوگا جس میں سب بھائی آپس میں پیار محبت سے رہتے ہیں، وگرنہ دل بغض سے بھرے ہوئے ہیں، بھتیجے چاچوں پہ نالا ہیں، مامے پھوپھیوں پہ نالا ہیں، ہر شخص ایک دوسرے کے متعلق بغض سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب اہل ایمان کے لیے، اہل اسلام کے لیے اللہ سے دعا کرتے، پہلے اللہ سے کہتے اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات، اے اللہ جتنے مسلمان مرد ہیں اور عورتیں ہیں سب کو معاف کر دے، والمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ جتنے مومن مرد ہیں اور مومن عورتیں ہیں اے اللہ سب کو معاف کر دے۔ پھر باپ کہتے اللہم الف بین قلوبہم، اے اللہ ان کے دلوں میں الفت ڈال دینا، ان کے درمیان دشمنی بغض عداوت نہ ہو۔ اللہم الف بین قلوبہم، اے اللہ ان کے درمیان الفت ڈال دینا، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا، انسان ہونے کے ناطے مسائل آ جاتے ہیں، اے اللہ ہمارے معاملات کی اصلاح تو فرما دینا۔ اللہ کے نبی تو ہمارے لیے دعائیں مانگتے گئے کہ اللہم الف بین قلوبہم، اے اللہ ان کے درمیان الفت ڈال۔ اسی نبی کے ممبر پہ کھڑے ہو کے
ہم لوگوں کو نفرت کی دعوت دیتے ہیں کہ فلاں کافر ہے، فلاں منافق ہے۔ جس نبی نے ہمیں الفت کی دعوت دی، جس رب نے ہمیں منع کیا ولا تنازعوا، اگر تم اہل ایمان ہو، اللہ کو رب مانتے ہو، جناب محمد الرسول اللہ کی رسالت کے اقراری ہو، اگر تم قرآن کو کتاب حق تسلیم کرتے ہو تو ولا تنازعوا، آپس میں تنازع نہ کرنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باہمی اختلاف ہو جاتا ہے تو اس کا کوئی حل؟ تو اللہ رب العزت نے اس کا حل بھی بتایا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب تمہیں آپس میں تنازع پڑ جائے تو پھر مفادات نہ دیکھو، اللہ اور اس کے رسول کی طرف جاؤ، جو اللہ کا حکم ہو، جو اس کے رسول کی بات ہو، اس کے مطابق اپنا فیصلہ کر لو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتے ہو تو پھر اپنے تنازعات کا حل اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش کرو۔ آج انسان کہہ سکتا ہے جی کیسے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے؟ میرے بھائیو، اللہ کی کتاب قرآن موجود ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی کے اندر اسلام قیامت تک کوئی ایسا معاملہ نہیں آ سکتا جس کا فیصلہ رسول اللہ نے نہ فرمایا ہو، جس کا قانون یا جس کی بنیاد نہ بتائی ہو کہ یہ معاملہ ہو جائے تو ایسا کرو۔ جب تک مسلمانوں نے اسی بات پہ اپنے آپ کو پابند رکھا، ان کے باہمی اختلاف بھی نہ ہوئے اور ان کے معاملات بھی درست رہے۔ جب ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے اور رستوں کو اپنا لیا، جس طرح اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، کچھ ایسے لوگوں کو آپ نہیں دیکھتے جو گمان کرتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ اور آخرت پہ اور پہلی کتابوں پہ بھی، قرآن پہ بھی، انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک لیکن یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، جب فیصلے کی بات آتی ہے پھر طاغوت کی طرف جاتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتے، دنیاوی قانونوں کو، پرے کی باتوں کو، مولویوں، پیروں، اماموں کو، ان کو ترجیح دیتے ہیں۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، جبکہ اللہ فرماتے ہیں وقد امروا ان یکفروا بہ، میں نے کہا تھا ان سارے نظاموں کا انکار کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو تسلیم کرنا تمہارے لیے یہی خیر کا رستہ ہے۔ تو اللہ یہاں بھی فرما رہے ہیں کہ اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، آپس میں تنازع نہ کرنا۔ فتفشلوا وتذهب ريحكم، پھٹ جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ 22 کروڑ ہونے کے باوجود ہماری دنیا میں کوئی قیمت نہیں۔ اس وقت 313 نے دنیا میں اپنا سکہ منوا لیا تھا۔ اس وقت احد کے اندر لوگوں نے، نبی مکرم اور آپ کے ساتھیوں نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دنیا کی 2 سپر پاوروں کو ناکو چنے چبوا دیے تھے۔ العیاذ باللہ، ہم دنیا میں 1 ارب سے زیادہ، دنیا کی 1/3 مسلمان ہیں، لیکن ہماری حیثیت 0 جمع 0 جمع 0، کوئی حیثیت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس بات سے اللہ نے منع کیا تھا ولا تنازعوا، آپس میں تنازع نہ کرنا، ایسا کیا تو کیا ہوگا؟ فتفشلوا وتذهب ريحكم، حیثیت ختم ہو جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ہم نے اللہ کی بات کی طرف توجہ نہ دی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر کرنا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر جو کفار نے کیا، اللہ نے کہا ان کی طرح تم نہ کرنا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں میں اکڑتے ہوئے نکلے،
کسی کو اپنی مذہبی اجارہ داری کا زوم ہے، کسی کو اپنی سیاسی اجارہ داری کا زوم ہے، کسی کو اپنی خاندانی قوت و طاقت کا زوم ہے، کسی کو اپنے مال و دولت کا زوم ہے۔ ہر شخص نکلتا ہے مجھ جیسا کون ہے، میرے برابر کون ہو سکتا ہے؟ صرف اپنی پاکیزگی، لوگوں کے لیے ساری بری باتیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنی زیادہ پاکیزگی نہ بیان کیا کرو، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ تم سے بہتر جانتا ہے کہ کون تقوی میں ہے، کون زبان سے صرف باتیں کرتا ہے اور کون اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ تم سے زیادہ جانتا ہے۔ اس لیے اللہ کو یہ خبر نہ دو۔ جب مدینہ منورہ میں گاؤں کے کچھ لوگ آ کے مسلمان ہوئے، آتے ہی کہا مسلمان، قالت الاعراب آمنا، کہا ہم ایماندار۔ اللہ نے فرمایا قل لن تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، تم نے ابھی اسلام کو قبول کیا ہے، ایمان تو تب آئے گا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، جب یہ تمہارے دل میں گھس جائے گا نا، یہاں چلا جائے گا۔ کب جائے گا؟ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں کسی اور بات کو ترجیح نہیں دو گے، پھر تمہارا ایمان تمہارے اندر داخل ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، جب یہ ابو جہل اور اس کی قوم کے لوگ بڑے اکڑتے ہوئے باہر آئے تو اللہ رب العزت نے ان کے تکبر کی وجہ سے مسلمانوں کے ہاتھوں رسوا کر دیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کبھی سوچ سکتے تھے کہ میں ابو جہل کی گردن پہ پاؤں رکھ کے اس کی گردن کو کاٹوں گا؟ کبھی سوچ سکتے تھے؟ یعنی ایک کمزور اور نحیف مسلمان جو ہمیشہ ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے رہے، آج بدر کے میدان میں اللہ رب العزت نے اسی چھوٹے قد والے مسلمان، اسی کمزور سے جسم والے مسلمان، ان میں اتنی قوت، ایمان کی قوت عطا کی کہ اس متکبر ابو جہل کے گردن پہ پاؤں رکھ کے اس کی گردن کو کاٹا۔ اس لیے تکبر کی گردن اللہ کٹوا دیتا ہے۔ آج ہم میں سے ہر شخص دوسرے کو کمتر اور اپنے آپ کو برتر کہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں میری امت کے اندر آ جائیں گی جو پہلے لوگوں کی ہیں۔ یہ بہت بڑی خباثت ہے۔ ان میں آپ نے فرمایا سب سے پہلی اپنی ذات پہ فخر اور دوسرے کی ذات پہ تان۔ یہ ایک ایسی بات ہے، آپ کسی مجلس میں بیٹھ جائیں، ہم ہر وقت بیٹھ کے قوموں کو تان کرتے ہیں۔ دیکھیں یہی سبب ہے ہمارے اس خطے کے اندر 4 بڑی زبانیں بولی جاتی ہیں، پشتو، پنجابی، سندھی، بلوچی۔ سب لوگ ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں جبکہ کلمہ گو ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ ہم ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں، ایک دوسرے کے متعلق پنجابی پٹھان کو کہہ رہا ہے، پٹھان سندھی کو کہہ رہا ہے، ہم سب ایک دوسرے کو نیچا دکھا رہے ہیں۔ اسی طرح مختلف سیاسی پارٹیاں، مختلف مسالک کے لوگ ایک دوسرے کو بدترین کہتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں۔ یہ ایسا تکبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل کے اندر رائی کے برابر بھی تکبر ہوا جنت میں نہیں جائے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا سب سے بڑا تکبر یہ ہے کہ انسان کو پتہ چل جائے یہ حق بات ہے، پھر اس کو قبول نہ کرے، حق بات کو چھوڑ دے صرف اس لیے کہ یہ میرے مسلک کے خلاف ہے، اس لیے کہ میرے آباء و اجداد کے طریقے کے خلاف ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا بطرم ورئاء الناس، جو تکبر سے باہر نکلے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، یہ لباس انسان کی زینت ہے، لیکن کبھی لوگوں کو جلانے، لوگوں کو اپنا دکھانے کے لیے کبھی پہن کے باہر نہ نکلنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
پہلی امتوں میں ایک شخص، اس نے لباس پہنا، اپنا تہمد لٹکایا، بڑے تکبر کے ساتھ باہر نکلا، اللہ کو اتنی غیرت آئی، اللہ نے زمین کو پھاڑا اور اس میں دنسا دیا، قیامت تک وہ زمین میں دنستا رہے گا۔ یہ تکبر اتنی بری چیز ہے، اس لیے ہمیں کبھی بھی، اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے جنت کن لوگوں کے لیے بنائی ہے؟ ان کے لیے قرآن میں فرمایا تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، آخرت کا گھر تو ان کے لیے ہے، تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین، ان کے لیے اللہ نے بنایا ہے، لا یریدون علوا، جو بڑا بننے کی کوشش نہیں کرتے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا بنانا، اپنے آپ کو بڑا بنا کے پیش کرنا، لوگوں کو اپنے سامنے جھکانا، اپنے ہاتھ اور پاؤں کو ہاتھ لگوانا، لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، اور نہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، لوگوں کو پھاڑتے نہیں ہیں، لوگوں میں نفرت نہیں پھیلاتے، بلکہ لوگوں کو قریب کرتے ہیں، محبت ڈالتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اسی طرح سورۃ انفال کے اندر ہی یہ تیسرا مقام ہے جس میں اللہ رب العزت یہی بات کا حکم دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرنی ہے تو اللہ یا اس کے رسول کی، اور کسی کی اطاعت ہم پہ فرض نہیں ہے۔ ہاں اولی الامر، جو مسلمان حاکم ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلتے ہیں، ان کی اطاعت کا حکم ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفۃ الرسول بنے، آپ نے جو سب سے پہلا صدارتی خطبہ دیا تھا اس میں یہ بات کہی تھی، لوگوں جب تک اللہ اور اس کے رسول کی بات کا حکم آپ کو دیتا رہوں، میری اطاعت تم پہ فرض ہے، جب اس سے ہٹ جاؤں میری اطاعت تم پہ لازم نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر امت محمد الرسول اللہ میں صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ اگر آپ نے یہ فرمایا تو میری اور آپ کی بات کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ پھر فرمایا ولا تولوا، کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ نہ پھرنا، روگردانی نہ کرنا۔ وانتم تسمعون، جب تم بات کو سن لو، یعنی قرآن کی آیت تم پہ آ جائے اور تم سمجھو کہ یہ میرے اوپر لاگو آ رہی ہے، میرے اندر یہ غلطی ہے، قرآن مجھے منع کر رہا ہے، مجھے منع ہو جانا چاہیے، قرآن مجھے ایک بات کا حکم کر رہا ہے، میں وہ حکم پورا نہیں کر رہا، مجھے وہ پورا کرنا چاہیے۔ اللہ کا حکم ہے وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، جب تم بات کو سن لو تو روگردانی نہ کرنا۔ اسی طرح جس طرح اللہ کی بات کو ماننا فرض ہے، اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا بھی فرض ہے۔ جس طرح اللہ کی بات کا انکار کفر ہے، اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ کی بات کا انکار بھی کفر ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، لوگوں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا، حالانکہ انہوں نے کچھ بھی نہیں سنا۔ کیا مطلب؟ جس بندے نے بات کو سننے اسے اپلائی نہیں کرنا، اس پہ تحقیق نہیں کرنی، اس کے مطابق عمل نہیں کرنا، اس نے سنا ہی نہیں۔ سورۃ ملک ممکن ہے آپ میں سے اکثر لوگ رات کو سوتے وقت پڑھتے ہوں گے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تکاد تمیز من الغیظ، جہنم غصے سے ایسے ہے جیسے پھٹ پڑے گی۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، جب بھی کسی گروہ کو لا کے جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم کا دروغہ سوال کرے گا الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا، کہیں گے کیوں نہیں آیا تھا؟ قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا۔ فکذبنا،
وقلنا، ہم نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، تم پہ اللہ نے کچھ بھی نہیں اتارا، اپنے پاس سے باتیں بناتے ہوں۔ پھر حسرت اور افسوس سے انسان کہے گا قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، کاش میں دنیا میں بات کو سن کے عقل کر جاتا، آج میں جہنم والوں میں نہ ہوتا۔ اس لیے اللہ آج کتنے پیار سے مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں، ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا حالانکہ کچھ نہیں سنا۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر بنی اسرائیل کی مثال دی کہ جب اللہ کے نبی نے انہیں بات سنائی تو انہوں نے کہا سمعنا، ہم نے بات تو سن لی ہے، وعصینا، مانیں گے نہیں۔ یہ کس کا کردار تھا؟ یہود کا، اپنے نبی کے متعلق، کہ کہا سن لی ہے تمہاری بات، سمعنا وعصینا، ہم مانیں گے نہیں، نافرمانی کریں گے، ہمیں آپ کی بات سے کوئی غرض نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن امت محمد الرسول اللہ کے پہلے لوگوں کے متعلق، صحابہ کرام، تابعین، نیک اور صالح لوگوں کے متعلق اللہ نے کہا جب انہیں میں نے کہا کہ تم سنو، انہوں نے کہا سمعنا واطعنا، اے اللہ ہم نے سن لیا، ہم فرما برداری کریں گے۔ امت محمد الرسول اللہ کا یہ کردار، آج میں اور آپ اپنے کردار کے متعلق سوچیں، کیا ہمارا کردار صحابہ والا ہے یا یہود والا ہے؟ ہم بھی بات سنتے ہیں، اگر تو ہم بات سن کے اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی تو ہمارا کردار صحابہ کے طرح ہے، تو اگر ہم بات سن کے نافرمانی کرتے ہیں تو پھر ہم نے اپنے نبی کی امت کا کردار چھوڑ دیا ہے۔ مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے، مجھے اپنے متعلق سوچنا چاہیے، آپ کو اپنے متعلق سوچنا چاہیے کہ ہمارا کیا کردار ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ اکبر، اگر ہم نے اسی طرح جس طرح ہم کر رہے ہیں کرتے رہے تو اللہ رب العزت سورۃ اعراف کے اندر ایک بڑی سخت بات فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسا کبھی بھی ایسا بد نصیب نہ بنائے۔ اللہ فرماتے ہیں، سورۃ اعراف ہے، اس کی آیت نمبر 179، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت سے جن اور انسان پیدا ہی جہنم میں جلنے کے لیے ہوتے ہیں۔ مالک انہوں نے کیا قصور کیا ہے؟ کیوں جہنم میں جلنے کے لیے پیدا ہوئے؟ اللہ اس کا جواب دیتے ہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، میں نے دل دیا ہے سمجھتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں دی ہے دیکھتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان دیے ہیں سنتے نہیں، کیا نہیں سنتے؟ حق بات کو نہیں سنتے، حق بات کو نہیں پہچانتے، ان کا دل حق بات کی تصدیق نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ انسان نہیں، اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں۔ پھر اللہ خود ہی کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ جانور بھی نہیں، کیونکہ جانور بھی وہ اپنی ڈیوٹی ادا کر کے مرتا ہے، لیکن یہ تو بل ہم اضل، اس جانور سے بھی بدتر ہیں کہ اپنی زندگی کا مقصد ہی بلا بیٹھے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہ غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب پر رحم فرمائے۔ اسی طرح اللہ اکبر، اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ احزاب کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا، اے اہل ایمان ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں دی۔ اب وہ بظاہر موسیٰ کو نبی مانتے تھے، اذیت کیا دیتے تھے کہ اللہ کا حکم آتا اس میں مذاق اڑاتے،
موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ اللہ ہمیں من سلوا آسمان سے بھیجے. جب اللہ نے صبح شام اس کا ناشتہ اور رات کا کھانا آسمان سے اتارا تو پھر ایک دن کہنے لگے لن نصبر علی طعام واحد، ہم تو ایک کھانے پہ اکتفا نہیں کریں گے، روزانہ ایک ہی. الیاذ باللہ. اور موسیٰ علیہ السلام جب انہیں اللہ کے احکامات سناتے تو انہوں نے بڑے عجیب ان کے ساتھ سامنے ایک بات رکھ دی. کہنے لگے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، اے موسیٰ تم پہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ نہ دکھا، ہمیں پہلے اللہ دکھا پھر تجھ پہ ایمان لائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی سادگی میں اللہ سے دعا مانگ دی، رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ نہیں تو دیکھ سکتا. کہا نہیں اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا ولکن انظر الی الجبل، اس پہاڑ کی طرف دیکھ، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو تم بھی دیکھ لو گے. فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ نے پہاڑ پہ اپنی تجلی ڈالی، جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، پہاڑ اڑ گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے تو اللہ سے معافی مانگنے لگے، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے وہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی جو میرے علم میں نہیں. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ اپنے نبیوں کی باتوں کا انکار کرنا دراصل اپنے نبی کو اذیت دینی ہے. آج مسلمانوں میں بھی کتنے لوگ ہیں صرف چونکہ ان کا مسلک وہ کام نہیں کرتا وہ رسول اللہ کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. کیا ہم سب سمجھتے ہیں یا نہیں یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے؟ میرے اندر غلطی ہو سکتی ہے لیکن میں گالی کسے دیتا ہوں؟ سنت رسول کو. خباثت تو میری ہے، اللہ کے نبی کی سنت کو کیوں گالی؟ اسی طرح ہم زندگی کے معاملات میں بعض فرق وہ طریقہ نہیں اپناتے، لیکن جب کوئی کہے کہ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے مذاق اڑاتے ہیں. کسی کو یہ حق نہیں، کوئی جس طرح عمل کرتا ہے کرتا رہے، لیکن خدا کے لیے کبھی اللہ کے رسول کی سنت کا مذاق نہ اڑانا، کل اللہ کے نبی کے سامنے منہ نہیں دکھا سکو گے. تو اللہ کے کہا موسیٰ علیہ السلام کو جس طرح اذیت دی اس طرح تم اپنے نبی کو اذیت نہ دینا. تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے نبی کا احترام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اسی طرح اللہ نے ایک مقام پہ یہ فرمایا، یہاں بھی تفرقے کی بات کہی. یہ سورۃ آل عمران ہے. کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، لوگوں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کے پاس واضح دلائل بھی آ گئے پھر وہ متفرق ہوئے. اور یہ بات آج بھی میں عرض کر دوں، یہ جو ہم مختلف فرقوں میں مبتلا ہیں کوئی مولوی اندھا نہیں ہے. اللہ کی قسم ہر بندہ جانتا ہے کہ حق کیا ہے، لیکن اپنے ماں باپ کے طریقے کو نہیں چھوڑتا، اپنے فرقے کو چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. لیکن ہماری نجات اس میں نہیں ہے. ہماری نجات اس میں ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو مان لیں، ہم اپنے فرقے کو نہ پیٹیں، اس کو بت نہ بنائیں، ہم اللہ کی کتاب کو حق مانیں، ہم اس کے رسول کے طریقے کو اپنائیں. ہمارا فرقہ ہمیں نجات نہیں دے گا، ہمارا مولوی ہمیں نہیں بخشائے گا، ہمارا نبی ہماری شفاعت کرے گا. تو میرے عزیز بھائیو، یہاں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو متفرق ہو گئے. وَاخْتَلَفُوا، انہوں نے اختلاف کیا، مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، واضح دلائل آنے کے بعد. پھر کیا ہوا ان کے ساتھ؟ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت عظیم جو ہے عذاب ہے. اللہ رب العزت ہم پہ رحم فرمائے، ہمیں سمجھ نصیب فرما دے. اسی طرح میرے بھائیوں باتیں تو اور بہت ہیں، ایک بات آخری عرض کر کے ختم کرتا ہوں. سورۃ حشر ہے، اس کا آخری رکوع ہے.
اللہ رب العزت پہلے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر انسان اپنا جائزہ لے کہ وہ کل قیامت کے لیے، آخرت کے لیے کیا بھیج رہا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ کو تم سے زیادہ اس کی خبر ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، لوگو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، حقیقتاً انہوں نے اللہ کو نہیں اپنی ذات کو بلایا ہے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے، اللہ کے ذکر سے غفلت کریں گے، اللہ کے احکامات کو بھول جائیں گے، تو پھر یاد رکھیں نقصان اللہ کا نہیں، نقصان ہمارا ہے۔ سورۃ طٰہٰ کے اندر اللہ فرماتے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، لوگو جو میرے ذکر سے اعراض کر جائے گا، منہ پھیر جائے گا، میں دنیا کے اندر یہ معاملہ کروں گا، اس کی معیشت اس پہ تنگ کر دوں گا۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن اللہ اسے اندھا کر کے اٹھائے گا۔ اس وقت یہ اللہ سے پوچھے گا، قال رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا جبکہ میں دیکھنے والا تھا؟ اللہ رب العزت جواب میں فرمائیں گے، قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسیٰ، جس طرح تو نے دنیا کے اندر میری آیات کو بھلا دیا، آج میں نے تمہیں بلا دیا۔ اللہ رب العزت ہم سب پہ رحم فرمائے، ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ کل کی جو ہے حسرت اور افسوس سے بہتر ہے آج ہم ان باتوں پہ، اللہ کی بات پہ غور کریں کہ ولا تکونوا کالذین، اے امت محمد الرسول اللہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن لوگوں نے یہ اللہ کے احکامات کو بلا دیا۔ یہود کے متعلق اللہ نے فرمایا، سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ بنی اسرائیل یہ ایسے ہو گئے تھے، جھوٹ ہی جھوٹ پھیل گیا تھا، جھوٹی بات سنتے تھے، جھوٹی باتیں کرتے تھے، اسی پہ خوش ہوتے تھے۔ اکالون للسحت، صرف حرام کھاتے تھے، انہیں حلال اچھا ہی نہیں لگتا تھا۔ اگر انہوں نے کیا تو اللہ نے مجھے اور آپ کو کہا ولا تکونوا کالذین، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے پیارے ساتھیوں کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں پہلی امتوں کے غلط رویوں پہ چلنے سے بچائے۔ اللہ رب العزت ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق دے دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر